ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علامہ الیاس ستار حفظہ اللہ ایک متنوع شخصیت ہے. ان کی شخصیت میں تنوع اور ہمہ گیریت پائی جاتی ہے. اس بنا پر یہ بیک وقت محقق بھی ہیں اور مبلغ بھی ہیں. حالانکہ عموماً جو محقق ہوتا ہے وہ مبلغ نہیں ہوتا، لیکن یہ سونے کا سہاگے والی کیفیت ہے کہ محقق اپنی تحقیق محض عوام تک پہنچا ہی نہیں دیتا بلکہ اس کے ابلاغ اور اس کے نفاذ کے لیے بھی کوشاں ہے. شب معراج کے حوالے سے دو باتیں بنیادی طور پر عرض کرنا چاہوں گا. مسلمانوں میں ایسے گروہ موجود ہیں جو معراج کا انکار کرتے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں معراج ہوئی تو تھی لیکن خواب میں ہوئی تھی. کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ معراج ہوئی تو تھی لیکن آسمانوں کی سیر نہیں ہوئی بلکہ مکہ سے مدینہ لے جایا گیا تھا. اور اہل سنت والجماعت کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ذہن، جسم، روح اور جسم دونوں کی معراج تھی. اسی لیے قرآن کریم میں جو لفظ ہے بعبدہ، عبد کا اطلاق صرف روح پر بھی نہیں ہوتا اور صرف جسم پر بھی نہیں ہوتا. اب یہاں آ کر ایک بار پھر امت کے فکری حلقوں میں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ قرآن کریم فرقان حمید نے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں جس بات کا ذکر کیا ہے وہ معراج کا پہلا حصہ ہے جسے سفر اسراء کہا جاتا ہے. یعنی امت کے ایک گروہ نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی قرآن میں اس کے ایک حصے کا ذکر ہے. دوسرے حصے یعنی معراج کا ذکر جو آسمانوں پر چڑھایا گیا اور آسمانوں پر سیر کرائی گئی اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں پایا جاتا ہے. یہاں آ کر امت کے ایک اور گروہ نے سر اٹھایا اور اس نے کہا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اشارتاً بھی اس بات کا کوئی ذکر موجود نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلسطین لے جایا گیا ہو اور پھر اس کے بعد آسمانوں پر لے جایا گیا. اور مسجد اقصی سے مراد انہوں نے مدینہ منورہ کی مسجد لی، حالانکہ اس وقت مسجد وہاں تھی ہی نہیں. علامہ الیاس ستار صاحب نے منکرین حدیث کو قرآن کریم سے معراج کا اثبات ثابت کیا اور قرآن کریم کی وہی آیت جس آیت سے وہ معراج کا انکار اور اسراء کا اثبات کرتے تھے، علامہ صاحب نے اسی آیت سے معراج کا اثبات کیا اور فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میں اللہ رب العالمین اپنی صفت سبحان کا ذکر فرما کر اپنی طاقت، قوت، اقتدار اور اپنی کمی کوتاہی سے بے عیب ہونے کا اظہار فرما رہے ہیں. اگر یہ محض فلسطین تک جانے کی بات ہوتی تو یہ کوئی ایسا بڑا کارنامہ نہیں تھا. خود قرآن کریم فرقان حمید نے دو مثالیں پیش فرمائی ہیں. ایک تو یہ بات بھی ثابت شدہ ہے اور محقق ہے
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صبح اور شامیں مہینوں کی مسافت طے کیا کرتی، ہوائیں ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھیں، اور انہی کی محفل اور مجلس میں بیٹھا ہوا ایک جنات ان کے ایک حکم پر یہ پیشکش کرتا ہے کہ ابھی آپ اس محفل سے اٹھ کر نہیں جائیں گے کہ میں ملکہ سبا کا تخت آپ کی اس محفل میں پیش کر دوں گا۔ اور دوسرا ایک شخص اس کے بارے میں قرآن نے کہا اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ یہ علم اتنی طاقتور چیز ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلم سلاحی، knowledge is my weapon، میرا ہتھیار علم ہے۔ اور آج ہم نے علم کو چھوڑ کر روپے اور پیسے کو، اقتدار اور اختیار کو اپنا ہتھیار بنایا ہے، اور ان سب کے باوجود بھی ہم قعر مذلت میں گرے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے کی دیر میں ملکہ سبا کا تخت لا دیتا ہوں، اور وہ لے بھی آیا۔ ملکہ سبا کا تخت اللہ سبحانہ و تعالی اس کی نسبت اپنی طرف نہیں فرما رہے، کمال اللہ ہی کا تھا، یہ طاقت اللہ ہی کی دی ہوئی تھی۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے جب تخت کو دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھ پر اتنا انعام کیا ہے۔ لیکن علامہ الیاس ستار نے استدلال کیا کہ آج بھی ہوائی جہازوں کی شکل میں یہ سفر جو ہفتوں کا تھا وہ دنوں میں، اور دنوں کا گھنٹوں میں، اور گھنٹوں کا اب لمحوں میں طے ہو جاتا ہے۔ تو یقینی طور پر لفظ سبحان میں یہاں وہ بات پنہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے گیا۔ دوسرا استدلال جو علامہ الیاس ستار صاحب نے اپنی اس تحقیق میں فرق کیا ہے وہ یہ کہ اقصی مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے الی المسجد الاقصی، اقصی کا جہاں بھی ترجمہ کیا جاتا ہے دور والی مسجد کیا جاتا ہے۔ علامہ صاحب جو خود برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اور میں نے ایسے لوگ بہت کم دیکھے ہیں کہ جو اپنی کمی کا، کوتاہی کا، خامی کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ خود کہتے ہیں کہ میں عربی کا ماہر نہیں ہوں، بلکہ عربی مجھے آتی بھی نہیں ہے، اردو بھی میں نے مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان یعنی جب یہ پاکستان کا حصہ وہ الگ ہوا تو یہاں آ کر باقاعدہ سیکھی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جس پر مہربانی کر دے، تو علامہ صاحب نے یہاں پر یہ پوائنٹ بہت ہی خوبصورت کشید کیا کہ اقصی کا مطلب دور والی نہیں بلکہ سب سے دور والی ہے، اور سب سے دور والی اگر بیان کی جائے تو وہ مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس نہیں ہو سکتی بلکہ مسجد اقصی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک ماہر لغت نے، جو میری ان سے کنورسیشن ہوئی اور جو ڈسکشن ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، اس نے ایک سوال کریٹ کیا ہے، وہ اس مناسبت سے علامہ صاحب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اقصی کے معنی دور والی کے ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ الف لام لگا کر معرفہ بن جائے اور وہ الاقصی ہو جائے تو وہ اسپیسیفک ہو گیا، اور نام اس میں علم، اس میں معنی نہیں دیکھے جاتے بلکہ وہ نام، مثال کے طور پر کسی کا نام اسد ہے، اس کا ترجمہ شیر بنتا ہے، لیکن اگر وہ شیر نہ بھی ہو تب بھی اس کا نام نہیں بدلا جائے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ تم غیر اسد ہو، بلکہ وہ اسد ہی کہلائے گا کیونکہ یہ اس کا نام ہے۔ تو یہ ایک سوال انہوں نے رکھا ہے کہ الاقصی کا مطلب سب سے دور والی مسجد نہیں بنے گا، بلکہ نام کا مطلب کیا ہی نہیں جائے گا، المسجد الاقصی ان کے نزدیک بیت المقدس ہی ہے۔ لیکن علامہ صاحب نے اس کے فوراً بعد قرآن کریم میں بیان کردہ آیت کے دوسرے حصے کیوں لے کر گئے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِهِ، اس سے پہلے فرمایا الَّذِي بَارَكْنَا، الَّذِي بَارَكْنَا، وہ جگہ جسے ہم نے برکت دی، المسجد الاقصی جسے ہم نے برکت دی۔ لیکن اس سے فوری بعد آیت نمبر 7 میں بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ تباہ کر دیے انسانوں کے ہاتھوں، اور ایک مرتبہ نہیں
بلکہ 2 مرتبہ یہ واقعہ ہوا۔ تاریخ ہماری ناقص معلومات میں اب تک اس بارے میں خاموش ہے کہ 2 مرتبہ تباہ ہونے کے بعد یہ کب دوبارہ بنی۔ الذی بارکنا، کیا ہے کوئی آیت؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا فیہ لنریہ من آیاتنا۔ تیسرا جو استدلال علامہ صاحب نے کیا کہ لنریہ، تاکہ ہم دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے۔ وہاں کون سی ایسی نشانی تھی جو دکھانا مقصود تھی؟ یہ ایک سوال کیا گیا ہے۔ دوسرا سوال، نشانیاں وہاں تھیں جس سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمثیلی جنت دکھائی، جہنم دکھائی، جنت والوں کے اعمال بتائے اور جہنم والوں کے کرتوت دکھائے۔ تمثیلی میں نے اس لیے کہا کہ یہ پورا واقعہ معراج امور غیبیہ سے تعلق رکھتا ہے، مشاہدے میں نہیں آ سکتا۔ یہ سائنس کے حوالے سے دیکھیں تو ٹائم اسپیس اس میں کارگر ہے، یعنی کس طرح تھوڑے سے وقت میں اتنا طویل سفر طے ہو گیا اور اتنے طویل دورانیے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام کے تمام سیر اور مراحل طے فرما لیے۔ تو یہ تمام امور غیبیہ میں سے ہے، اور یہ بھی ایک انتہائی اہم ترین نقطہ ہے کہ ابھی حساب کتاب ہوا نہیں، ابھی قیامت برپا ہوئی نہیں۔ قیامت جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک قیامت برپا ہوگی، جسے مالک یوم الدین کہا گیا، وہ برپا ہونی ہے۔ جس دن سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے، جس دن میدان قائم ہوگا، وہ دن آئے گا۔ یہ بات بھی درست ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، کیونکہ اب نامہ عمل منقطع ہو گیا، وہ نیکی کا عمل نہیں کر سکتا۔ اب قیامت 100 سال بعد آئے یا اگلے 2 دن بعد آ جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ بات اپنی جگہ ویلڈ ہے کہ قیامت جسے قیامت کہا گیا ہے وہ ابھی واقع ہونی ہے، اور حساب کتاب کے بعد پھر جنتیوں نے جنت میں اور جہنمیوں نے جہنم میں جانا ہے۔ لیکن وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھا دیا گیا، اس کی مثال ہم اپنی ناقص عقل سے اگر سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، ایک سائنسدان نے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آسمان پر موجود جو کہکشائیں ہیں، گلیکسی، ان میں اگر کسی سیارے میں زندگی پائی جائے اور وہ کوئی ایسا، جو ہم سے بہت ہزاروں میل دور ہیں، وہ کوئی ایسا اعلیٰ دوربین ایجاد کر لیں جس سے وہ ہماری دنیا کی طرف دیکھ سکیں، تو اس رفتار اور اس دورانیے کا فرق سامنے رکھ کر اگر وہ وہاں سے دیکھیں گے تو انہیں 1400 سال پہلے کے مناظر نظر آئیں گے۔ تو اسی طرح جب ہم ماضی میں ابھی تک جھانک نہیں سکتے، لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ اگر اس بارے میں کام ہو تو ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے، اسی طرح مستقبل میں بھی اللہ رب العالمین تو جھانک سکتا ہے، اللہ رب العالمین تو جان سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ تو تمثیلی میں نے بات سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے، عقیدتاً عقیدے کے حوالے سے عرض نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، لیکن اس کی تاریخ کون سی تھی؟ بدقسمتی سے ہمیں اس تاریخ کا علم نہیں ہے۔ مشہور یہ ہے کہ وہ 27 رجب تھی، لیکن اس بارے میں علماء محققین نے 20 اقوال بیان کیے ہیں۔ کسی نے تو رمضان کا مہینہ کہا ہے، کسی نے ہجرت سے پہلے اور کسی نے ہجرت کے بعد کہا ہے، لیکن معراج کے ہونے پر اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح معراج کس طرح ہوئی اس پر اختلاف موجود ہے۔ تو چونکہ جو منکرین حدیث ہیں وہ انکار کرتے تھے معراج کا، یعنی کہ معراج نہیں ہوئی کیونکہ سارا حدیث سے آیا ہے، اس لیے علماء کرام نے یہ جملہ کہا جو آپ نے اس ٹیلی ویژن پہ بھی سنا کہ کیونکہ قرآن کی نص شرعی سے ثابت ہے، معراج کے ان کی نظر میں پہلے حصے کا بیان، اور انہوں نے مسجد اقصی سے مراد بیت المقدس لی، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو اس کا انکار کرے وہ قرآن کا انکار کر کے کافر ہو رہا ہے۔ لیکن علامہ الیاس ستار صاحب اس کا انکار نہیں کر رہے، نہ وہ بیت المقدس جانے اور لے جائے جانے کا انکار کر رہے ہیں، وہ تو ایک بہت ہی خوبصورت علمی نقطہ دے رہے ہیں
ان لوگوں کے لیے جو معراج کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا فرماتا ہے اس سے مسجد اقصی اور الذی بارکنا فیہ اور لنریہ من آیاتنا سے سب سے دور والی مسجد جیسے بیت المعمور حدیث میں خود بیان کیا گیا ہے کہ اسی خانہ کعبہ کی بالکل سیدھ میں اللہ تعالیٰ کا ایک اور گھر ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں جو گھر اللہ کا رب العالمین کا خانہ کعبہ بنا ہے اسی کی تجلیات سے منور ہو رہا ہے، جو بیت المعمور ہے اسی کی تجلیات سے منور ہو رہا ہے، کیونکہ ہم جو قبلہ نما بناتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرتے ہیں. خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ سمت کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس ڈائریکشن کو. کیونکہ جس زمانے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہوئی، اس وقت خانہ کعبہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، لیکن لوگوں نے نماز پڑھی کس طرف رخ کر کے پڑھی؟ اسی خانہ کعبہ کی اس ڈائریکشن پر چاروں طرف سے سب رخ کر کے پڑھتے ہیں. ابھی تو جہاز گزر رہے ہوتے ہیں اوپر، وہ نیچے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی ڈائریکشن کی طرف رخ کرتے ہیں. اور یہ ڈائریکشن وہی ہے جو بیت المعمور سے خانہ کعبہ تک آ رہی ہے، جسے اللہ رب العالمین کی تجلیات کہا جاتا ہے. اور اگر آپ کبھی وہاں جائیں، اللہ کرے ہم سب وہاں پر جائیں انشاءاللہ تعالی، اور کوئی ایسی کوشش کریں. آج ایک صحابہ جب دیکھیں گے خانہ کعبہ کو تو تجلیات کا اور انوار کا ایک نزول ہو رہا ہوتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کو محض دیکھنا بھی عبادت ہے. تو جو بیت المعمور ہے 70,000 ملائکہ صبح کو اور 70,000 شام کو اس میں داخل ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں. اور جو ایک بار یہ سعادت حاصل کر لے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی. تو جتنی بھی علمی کام ہوتے ہیں وہ غلط ہوں لیکن ان کی قدر ہونی چاہیے. علمی کام آپ کی رائے کے خلاف ہو، آپ کے مسلک کے خلاف ہو، لیکن اگر وہ علمی کام ہے اس کی قدر ہونی چاہیے. اگر ہم یہ قدر نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنی نسلوں کو علم سے دور کرنے کا باعث بنیں گے. علم کی قدر ہونی چاہیے، علماء کی قدر ہونی چاہیے، سوچ و بچار ہونا چاہیے اور محفلیں سجانی چاہیے. تو علامہ صاحب بھی اس کے منکر نہیں ہیں، وہ بھی منکر نہیں. فرق یہ ہے کہ وہ الاقصی کی تعبیر بیت المقدس میں مان رہے ہیں اور علامہ صاحب الاقصی کی تعبیر بیت المعمور مان رہے ہیں. تو یقینی طور پر ہم سب کو چینج نہیں کر سکتے، ہم سب کو نہیں بدل، کوشش ہم نے کرنی ہے لیکن ہم بدل نہیں سکتے. لیکن کم از کم ہم اپنی ذات کے اور جہاں جہاں تک ہماری بات سنی جا سکتی ہے، جہاں جہاں تک ہماری بات پڑھی جا سکتی ہے، جہاں جہاں تک ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں وہاں کے ہم ضرور ذمہ دار ہیں. اور اچھی بات کو یقین جانیے پوری مغرب میں، پوری ساری علمی دنیا میں جہاں علم کی قدر کی جاتی ہے وہاں پر باقاعدہ طور پر لوگ دوسروں کی کتابوں کو پڑھتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی کتابوں کو نہیں پڑھتے. قرآن کریم کو ہم غور و فکر سے اور دھیان سے نہیں پڑھتے. تو یہ علم سے دوری ہے جس کی بنا پر ہماری فکر کے دریچے بند ہو چکے ہیں، دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں، چابیاں گم گئی ہیں، تالے زنگ آلود ہو گئے ہیں. اب ہم انہیں کھولنا بھی چاہتے ہیں تو وہ کھلتے نہیں، اور اگر ٹوٹتے ہیں تو یقیناً کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بوسیدہ تالا توڑنے کے لیے کنڈی بھی ٹوٹ جاتی ہے، تو دل کا دروازہ کھلا رہ جاتا ہے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تحقیق کا، علم کا، جستجو کا نہ صرف خیر مقدم کیا جائے، ایسے اقدام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، بلکہ ان کے اقدام کو غور و فکر کے ذریعے آگے بھی پہنچایا جائے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں احقاق حق کی اور ابطال باطل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تبلیغ کی حکمت سے اللہ تعالیٰ آگاہی عطا فرمائے اور ہم سے وہ کام لے جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.